بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صفی اللہ فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ میں کم و بیش 2 سالوں سے اپنے والدین کو ایک لڑکی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر والدین راضی نہیں ہو رہے۔ وہ لڑکی بھی ہمارے خاندان کی ہے، کوئی ذات برادری کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ایک وجہ سے انکار کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرے تایا اور تائی جو کہ اس لڑکی کے نانا اور نانی ہیں، ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ مجھے بتائی نہیں گئی۔ اگر اس کا کہیں رشتہ ہو گیا تو ایسے میں ظاہر ہے میرے والدین میرا کہیں اور کر دیں گے۔ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ جو لڑکی وہ میرے لیے پسند کریں وہ شاید اس سے بہتر ہوگی، لیکن میں اس لڑکی جو والدین میرے لیے پسند کریں وہ مان، عزت، محبت، یہاں تک کہ اس کے حقوق کی ادائیگی سے میں قاصر رہوں گا۔ ایسے میں اپنے والدین کی بات مان کر اللہ کا مجرم بنوں گا، اور بے قصور لڑکی کا بھی جو میرے لیے وہ پسند کریں گے اس کا بھی میں مجرم بنوں گا۔ برائے کرام، برائے مہربانی کو مشورہ دیجیے۔ مفتیان کرام کو ہمارے گھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کے والدین کو میری نصیحت ہے کہ بچہ جہاں چاہ رہا ہے وہاں شادی کر دیں، نہ اس کے نانا تائی اور تائے نانا اتنا تو آدم علیہ السلام تک معاملہ پہنچے گا، پتہ نہیں باپ دادا میں ابو جہل بھی ہو سکتا ہے کہیں بیچ میں آ رہا ہو صدیوں پیچھے جا کے۔ تو جہاں بچہ کہہ رہا ہے وہاں اس کی شادی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں خود ہی، میں آگے جملہ صراحتاً دہرانا نہیں چاہ رہا، میرے کلپ اس بارے میں موجود ہے، بس میں آپ کے والدین کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بلا وجہ کی وہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بچے جب مرضی کی شادی نہیں ہوتے، بیوی کو پھر صحیح طرح محبت نہیں دے پاتے، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، بڑے واقعات ہیں اس میں خاندانوں میں۔ اگلے کا گھر تباہ نہ کریں آپ، آنے والی بہو کا۔ کسی 17 سال کے مسلمان بچے کی زبان سے کفر یا شرک کے الفاظ ادا ہو جائیں تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں؟ 17 سال کا بچہ عاقل بالغ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، لہذا اگر وہ کلمہ کفر کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اس کا اگر نکاح ہوا ہے نکاح ٹوٹ جائے گا تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اس پر توبہ واجب ہوگی۔ توبہ کرتا ہے تو ہر گناہ توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ میری 3 سال کی بیٹی ہے، بہت بدتمیزی کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہوں پیار سے بھی اور مار کر بھی، نہیں مارتی، میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے 3 سال کی بچی معصوم ہوتی ہے، اور اتنی سی بچی کو مارنا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل مائیں بچوں پہ بہت زیادہ غصہ نکالتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ماں ہیں تو ہم جو چاہے کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ماں ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ جب چاہے پیٹے کوٹے مار دیں اس کو، بہت طبیعت سے دھوتی ہیں بعض مائیں۔ میں ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا کلپ نہیں سن رہی ہیں، سب خواتین غصہ نہ کریں، لیکن میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ مائیں جو ہے نا بلا وجہ بچوں کو مار مار کے ان کو بگاڑ دیتی ہیں، ان کے اخلاق کو، ان کے سامنے ایبیوزو لینگویج استعمال کرتی ہیں، تو مرے، تو پتہ نہیں کیا کیا، میں وہ گالیاں تو نہیں دے سکتا نا یہاں بیٹھ کے، تو اس سے بچیاں گالیاں بھی سیکھتی ہیں، بدتمیزیاں بھی سیکھتی ہیں۔ تو بچے سے جیسا آپ کا بیہیویئر ہوگا بچے وہی اخلاق سیکھے گا۔ ہاں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ سختی کا اس میں برداشت کی طاقت بھی ہوتی ہے، اور سختی سے اس کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ سختی اس وقت بھی جائز نہیں ہے، لیکن 7 سال سے پہلے کے بچے پہ ہاتھ اٹھانا اور اس کو مارنا پیٹنا یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ شریعت میں بھی ایسا نہیں ہے، شریعت میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم دو اس کو، یعنی اس کو شرعی احکام نماز 7 سال کے بعد بتائے جائیں گے، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر فرمایا جب نماز نہیں پڑھتا تو ہاتھ اٹھاؤ اس کے اوپر۔ تو یعنی 10 سال کے بعد ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں، وہ بھی اعتدال سے سختی، حد سے زیادہ نہیں۔ ہماری سوسائٹی میں شریعت کے معاملات کو ٹھوکر ماری جاتی ہے، نبی کی سیرت نہیں دیکھی جاتی، قرآن و سنت کا حکم نہیں دیکھا جاتا، بس باپ ہے تو وہ اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، چھوٹے بچوں کو اس طرح کوٹ رہا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے زیادہ تر ماؤں سے پٹتے ہیں، چیختی بھی ہیں، مارتی بھی ہیں، مرو تم، دفع ہو جاؤ، تم زبان کاٹ دوں گی، یہ کر دوں گی۔ بھائی آپ بد اخلاق ہو، ٹھیک ہے آپ کا کوئی اچھا خاندان نہیں ہوگا پیچھے سے، تو آپ اپنی بد اخلاقی آگے نسل میں کیوں ٹرانسفر کر رہی ہے؟ جب اس طرح سے مائیں چیختی ہیں نا بچوں پہ اور بے تحاشا مار رہی ہوتی ہیں تو بزبان حال اپنا بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم بچپن میں اسی طرح پیٹے ہیں بلا وجہ۔ تو یہ اپنے خاندان کو اپنے خاندان کی حد تک محدود رکھیں، اگلی نسل میں آپ اس کو ٹرانسفر نہ کریں۔ تو بہت ہی بری حرکت ہے یہ چھوٹے معصوم بچوں کو بے تحاشا مارنا۔ بچہ تو پیار اور محبت کا محل ہوتا ہے۔ اچھا جب میں اس طرح کی تقریریں کرتا ہوں تو خواتین کہتی ہیں خود پالے نا بچے تو پتہ چلے، خود پالے نا بچے تو پتہ چلے۔ تو ایسے تانے دے کے کسی کی زبان بند کر دینا آسان ہے؟ بھائی عورت کی ذمہ داری ہے بچے پالنا، پیدا کرنا، اس کو پالنا۔ ہماری ماؤں نے بھی ہمیں پیدا بھی کیا، پالا بھی، ان کا احسان ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے شیلٹر دینا، نہ نفقہ اٹھانا۔ چھوٹا بچے کو تو ماں ہی زیادہ تر، میں نہیں کہہ رہا کہ باپ نہ پالے، باپ بھی گود میں اٹھائے اس کو، کبھی باپ بھی ماں کا ساتھ دے دیا کرے، بالکل ہی ریزرو ہو کے بیٹھے رہنا بالکل غلط ہے۔ لیکن اکثر میں نے دیکھا چھوٹے بچوں کو باپ نہیں مارتے، مائیں بہت کوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کوٹنا پیٹنا چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، دونوں طرف سے غلط ہے، اور اس سے بچہ بگڑتا ہے، آپ کے لیے عذاب جان بنتا ہے، وہ بعد میں جا کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو 3 سال کی بچی کو بالکل مارنا پیٹنا چھوڑ دیں آپ، شرارتیں کر رہی ہیں آرام سے بٹھا دیں ایک جگہ، بہت زیادہ تھوڑا سی آنکھیں دکھا دیں اس کو، ہلکا سا ڈانٹ دیں اس کو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جو اتنی سی بچی چڑچڑی ہوتی ہے نا، وہ چڑچڑی صحت کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جن بچوں میں کوئی کمی ہوتی ہے، کسی چیز کی باڈی میں کمی ہوتی ہے، کوئی ضروری منرلز ہیں اس کی کمی ہے، اس میں کوئی وائٹامن ہے اس کی کمی ہے، تو وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کو بتائیں آپ کہ بچہ بہت زیادہ چڑچڑا ہے، وہ ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دے دے گا کہ کیا چیز کی کمی ہے، وہ کمی پورا کرنے کی کوشش کریں، کیلشیم کی کمی ہے یا کس چیز کی کمی ہے۔ چھوٹا بچہ اگر بہت زیادہ چڑچڑا ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ مار مار کے اس کو سدھارا جائے، اس کا علاج یہ کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا دوسرے کو دکھائیں، تو کچھ
اس کی باڈی میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوئی بھی ہوتی ہیں, وہ پلک پانا لے کے اسکرو ٹائٹ کر دیتا ہے اس کے, اور سب چیزوں کو سیٹنگ پہ لے آتا ہے, اس کی ٹیوننگ کر دیتا ہے, بچہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اتنا چھوٹا بچہ اگر چڑچڑا ہے, دیکھیں اس کی مثال ہے, بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی تو کیسا روتا ہے, پاؤں لات مار رہا ہوتا ہے, ہاں ہو کر رہا ہوتا ہے, تو وجہ اس کی ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے. تو جب نیند پوری ہو جاتی ہے کیسا کھلکھلاتا ہے, بلا وجہ کہہ کے مار رہا ہوتا ہے بچہ, یعنی کوئی ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی تو بھی ہنس رہا ہوتا ہے. تو یہ صحت ہے تو دل باغ ہوتا ہے, گارڈن ہوتا ہے. صحت نہیں ہوتی تو وہ پھر بچہ پریشان ہوتا ہے, کیونکہ بچہ باہر کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. بچہ اپنے اندر ہی کی خرابی ہے تو اسی سے وہ خوش بھی ہوگا, اگر وہ خرابی ہے تو پریشان ہوگا, خرابی نہیں ہے تو خوش ہوگا. تو بچے کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صحت کا خیال کریں آپ. اچھا بھائی, میرے اوپر چھپکلی گر گئی تھی, کیا مجھے سونے کے پانی سے غسل کرنا ہوگا؟ ہاں, چھپکلی گر گئی تھی تو کچھ بھی نہیں ہے, چھپکلی ناپاک نہیں ہوتی, پاک ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, چھپکلی گر گئی تو کچھ بھی نہیں ہوا اس سے. محمد غوث یا محمد, ہاں بعض لوگ چھپکلی سے اتنا ڈرتے ہیں, ان پہ چھپکلی گر جائے نا تو پھر ان کو غسل دینا فرض اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے خوف کی وجہ سے, پھر ان کو عام پانی سے یا نیم کے پتوں سے غسل دیا جائے گا. محمد غوث انڈیا سے, کیا رہن کا گھر کرائے پر دے سکتے ہیں؟ اس سے جو کرایہ آئے گا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے, کیونکہ رہن جو ہے نا, آپ نے دین کے بدلے میں ایک چیز لی ہوئی ہے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, مشروط فائدہ. ہاں, جس نے رہن آپ کو دیا ہے وہ گھر, اور اس سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں تھا, ویسے ہی وہ کہتے کہ یار اب تمہارے پاس رکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں یار, تم کرایہ بھی لیتے رہو, تو جائز ہے پھر, کیونکہ سود مشروط معاہدے, جو مشروط نفع ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. لیکن اس میں اس بات کا بہرحال خطرہ موجود ہے کہ جس نے دین لیا ہوا ہے, قرض لیا ہوا ہے, عین ممکن ہے وہ آپ کو گھر کرائے پر دینے کی اس لیے اجازت دے رہا ہو تاکہ آپ جلدی قرض نہ مانگو, تو پھر یہ سود ہی ہوگا. اس لیے احتیاط یہی ہے کہ نہ دیا جائے کسی بھی صورت میں کرایہ پر دے دیا تو کرایہ سارا اس کے حوالے کیا جائے جس کا گھر ہے. حکومت کی طرف سے ایک اسکیم ہے جس میں چھوٹی بچی کے 500 روپے ہر مہینے حکومت کو دینے ہوتے ہیں, بچی بڑی ہونے پر وہ 4 یا 5 لاکھ روپے واپس کرتے ہیں, کیا یہ رقم جائز ہے یا ناجائز؟ اگر گورنمنٹ اس کو کاروبار میں لگاتی ہے اور نفع اور نقصان کی بیس پہ پروفٹ دیتی ہے تو جائز ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہوگا. بظاہر یہ ایسا ہی ہے کہ بس وہ متعین نفع پکڑا دیتی ہے تو پھر یہ سود ہی ہے. نشے کی حالت میں جب بندے کی بات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی تو اس حالت میں طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, قانونی حیثیت نہیں ہوتی, دنیا کے قانون میں, شریعت کے قانون میں اس کی حیثیت ہوتی ہے. لیکن دنیا کا قانون یہ ہے کہ نشے میں کسی نے قتل کر دیا تو اس کو پھانسی پہ لٹکایا نہیں جاتا, لیکن شریعت کے قانون میں ہے, پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ نشے میں بندہ مار دیں تو آپ کو اس سے قصاص لیا جائے گا, آپ کو بھی لٹکایا جائے گا, آپ کی بھی گردن اڑائی جائے گی. تو یہ کہنا کہ نشے میں کوئی بھی تصرف نافذ ہی نہیں ہوتا, یہ اپنا بنایا ہوا فلسفہ ہے آپ کا, شریعت میں ایسا نہیں. اور طلاق کا مدار شریعت نے زبان پہ رکھا ہے, زبان پہ. تو نشے میں انسان کی جو ہے 2 جہتیں ہوتی ہیں. ایک جہت تو یہ ہے کہ وہ پراپر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, لیکن ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اس کا دماغ معاف ہو جائے جیسے کہ سوتے ہوئے آدمی کا ہوتا ہے یا جب پاگل دیوانے کا ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نشے میں جب کوئی طلاق دیتا ہے نا, بیوی کو دیتا ہے, اپنی ماں کو نہیں دے رہا ہوتا, بہن کو نہیں دے رہا ہوتا طلاق. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ نشہ کر کے آدمی آئے اور اپنی والدہ کو طلاق دے رہا ہو یا بہن کو طلاق دے رہا ہو. اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کون ہے, ماں کون ہے. تو ان کمبختوں کا دماغ جو ہے نا, یہاں تو چل رہا ہوتا ہے کہ بیوی ہے, اس کو طلاق دینی ہے, اور طلاق دے کے پھر یہ کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو بیوی کو کیوں دی طلاق, تو نے غفار بھائی کو کیوں نہیں دے دی, ستار بھائی کو کیوں نہیں دے دی؟ تو اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ نشے میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل مغلوب العقل ہو جائے اور اس کے تصرفات شرعی طور پر بالکل ہی کالعدم ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا. تو دونوں جہتیں ہوتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 100% دماغ کام کر رہا ہو, ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دماغ بالکل ہی کام نہ کر رہا ہو. اس لیے فقہاء نے اعتدال والی رائے اختیار کی ہے کہ اگر نشہ کسی اور نے کرا دیا ہے اس کو زبردستی تو پھر اس کو معذور سمجھا جائے گا, پھر یہ طلاق دیتا ہے تو نہیں ہوتی. لیکن اگر نشہ اس نے خود کیا ہے تو پھر یہ معذور نہیں ہے, اپنے تمام تر تصرفات کا پھر یہ ذمہ دار ہوگا. اگر قتل کرتا ہے کسی بندے کو تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا, طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق نافذ ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ نشہ اس نے کیا, بیوی کا کیا قصور ہے؟ طلاق میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں. ایک آدمی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاقیں دے دے تو اس میں کیا قصور ہے بیوی کا؟ تو طلاق میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے کہ زبان سے الفاظ نکال دیے تو ہو گئی. اس لیے نشہ کر کے کوئی اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور باقی خواتین کو میں کہتا ہوں کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں نشے میں تو پھر ادھر ادھر سے فتوے نہ لیتی پھرا کرو کہ طلاق نہیں ہوئی, شکر ادا کرو کہ ہو گئی ہے طلاق. کیونکہ جو آدمی نشے میں طلاقیں دے سکتا ہے نا, وہ نشے میں 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے, نشے میں 3 چاقو بھی مار سکتا ہے. تو بس اللہ نے جان چھوڑا دی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ نشے میں اس نے طلاق دی ہے, کوئی اور اس سے بڑا کام نہیں کیا. ورنہ اگر ادھر ادھر سے خواہشات کی بیس پہ فتویٰ لے کے رہ لی تو کل ہو سکتا ہے 3 گولیاں مار دے آپ کو نشے میں آ کے. تو پھر رشتہ دار یہی کہیں گے نشے میں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, فتویٰ لے لو, قصاص نہیں ہے, پھانسی نہیں ہے. وہاں سب جا کے کہیں گے نہیں نہیں, اس کو ہم پھانسی پہ بھی لٹکائیں گے بہنوئی کو یا داماد کو, کیونکہ اس نے گولی ماری ہے. اب نشے کو وہاں لوگ کوئی عذر نہیں سمجھتے کہ لوگ جو ہے نا کہ یہ کوئی عذر ہے. تو شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے بندے کو پیل دیا آپ نے تو بھی آپ سے دیت لی جائے گی, تو بھی آپ کو 2 مہینے کفارے کے روزے رکھنے پڑیں گے. نکاح میں کفو کی شرط مستحب ہے یا واجب؟ کیا غریب اور امیر کا نکاح شریعت میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نکاح میں کفو کی جو شرط ہے نا وہ لازم ہے. اصطلاح شریعت کی اصطلاح میں اس کو میں نے کوئی اصطلاح میری نظر میں فقہی اصطلاح نہیں گزری ہے کہ واجب ہے یا سنت موقدہ ہے. تحقیق کر کے میں بتا بھی سکتا ہوں
کتابوں میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، لیکن سردست جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے، اور منع کرنے کا آخری درجہ کراہت اور مکروہ تو بہرحال ہے ہی، کیونکہ نکاح کی مصلحتیں حاصل نہیں ہوتی اگر لڑکی کا غیر کفو میں نکاح کیا جائے۔ اس کا بہت زیادہ صحابہ کرام خیال کیا کرتے تھے، حدیث میں بھی ہے، حضرت عمر کا بھی قول ہے کہ عورت کا غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے شوہر کے، اگر شوہر اس سے کم درجے کا ہے تو وہ ماتحتی کیسے اختیار کرے گی؟ اس کی مثال ایسے جیسے آرمی میں آپ کسی کو کمیشن آفیسر بنا دیں 8ویں پاس کو، اور بنا دیں پی ایچ ڈی اسکالر پہ، اور جناب کسی جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آفیسر پہ، تو وہ ذہنی طور پر اس کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ اپنے سے کمتر کو انسان ایز اے آفیسر یا ایز اے حاکم تسلیم نہیں کرتا ہے۔ تو عورت کا شوہر اگر اس سے کم درجے کا ہوگا تو عورت کیسے اس کو اپنا ہسبینڈ مانے گی، سر کا تاج کیسے بنائے گی اس کو؟ تو اس لیے 6 چیزیں تو کامن ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی عرف میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ باقی غریب اور امیر کی شادی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ غریب لڑکا ہے اور لڑکی بہت زیادہ امیر ہے تو پھر یہ لڑکا لڑکی کا کفو نہیں ہے، تو اس لیے ایسی شادی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غیر کفو میں نکاح کرنے میں اگر کوئی مصلحت ہو، یا اس لڑکے کے اندر کوئی اور خوبی ایسی ہے جو اس کے دوسرے عیب کو چھپا رہی ہے، اس کے لیے ساتر بن رہی ہے یا اس کی تلافی کر رہی ہے، تو پھر نکاح جائز ہے، تو ناجائز نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے غیر کفو میں اگر لڑکی نے نکاح کرنا ہو نا تو پھر شرط لگائی ہے فقہاء کرام نے کہ باپ کا راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ باپ پھر یہ فیصلہ کرے گا کہ لڑکا اگرچہ میری لڑکی کا جوڑ کا نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا بہت غریب ہے، لڑکی بہت مالدار ہے، لیکن اس لڑکے میں اور کوئی منصب اس کے پاس ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ غریب ہو کے بھی عزت دار ہے اور لڑکی اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی اور الگ سے کوالٹی ایسی، ایجوکیٹڈ بہت زیادہ ہے، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ علی الاطلاق ناجائز نہیں ہے۔ اگر باپ راضی ہو اور بیٹی بھی راضی ہو اور دونوں کے مشورے سے یہ نکاح ہو تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ عام حالات میں لڑکی کا نکاح غیر کفو میں نہ کیا جائے، اس کو ناجائز بھی کہا گیا ہے، لیکن اگر کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے تو پھر شرعاً جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ سے کیا۔ اب زید ابن حارثہ پہلے غلام رہے ہیں، اگرچہ آزاد ہو گئے تھے، لیکن جو ایک شخص جو پہلے غلام رہا ہو پھر آزاد بھی ہو جائے اور عرب میں بھی نہ ہو تو عرب لوگ اس کو اپنا ہم پلہ اور کفو نہیں سمجھتے تھے، لیکن نبی نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا ان سے پھر بھی نکاح کرایا۔ تو وجہ اس کی تھی کہ اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں، حضرت زید ابن حارثہ کو محبوب بہت زیادہ تھے، اور علماء نے لکھا ہے پھر وہ غیر کفو میں نکاح ہونے کی وجہ سے ہی وہ پھر طلاق بھی ہو گئی۔ تو نارملی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہو تو پھر جائز ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ حکمت اور مصلحت کا زیادہ اچھا فیصلہ باپ کر سکتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو ولی بنایا۔ محمد حامد بدین سے، میں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ایک لڑکی سے نکاح کر لیا تھا، ہمارے نکاح کو 1 سال ہو گیا، گھر والوں کو پتہ چلا ہے تو میرے اور لڑکی کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو، میں کیا کروں؟ جب کر لیا ہے تو کر لیا ہے، ایسی کی تیسی لکھ کے لگا دیں کہ میں طلاق نہیں دوں گا، جو مرضی کرنا ہے۔ لڑکیوں کا گھر نہ اجاڑا کریں اپنے ماں باپ کے کہنے پر، اور اپنی اگر آپ نے غلطی کی بھی ہے بالفرض، اول تو ماں باپ کو اعتماد میں لے کے شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن اب کر لی ہے تو اب کر لی ہے، اب شوہر بن کے دکھائیں اس عورت کا اور اس بیوی کا اپنی، آپ بولیں میری بیوی ہے، جو بیوی تو انسان کی سب سے بڑی ایک امانت ہوتی ہے، بولے باپ یہ جو مرضی اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں خود جب تک میری رائے نہیں بنے گی، آپ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو طلاق دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے دباؤ میں آگے بیوی چھوڑ دینا، یہ لوگ زمینیں نہیں چھوڑتے یار، گاڑیاں نہیں چھوڑتے، گھڑی نہیں چھوڑتے، آپ کو کوئی بولے میری گھڑی جو ہے مجھے دے دو، دباؤ میں آ کے آپ گھڑی نہیں، ڈاکوؤں سے آپ مقابلہ کرو گے، غیرت مند لوگ ڈاکوؤں سے لڑ لیتے ہیں، آپ جناب اپنی بیوی پوری چھوڑ رہے ہو، بغیرتی ہے پرلے درجے کی، لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو، یہ بغیرتی ہے۔ غیرت مت بنو، غیرت مت بن کے دکھاؤ، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ دفعہ دھمکی لگا دو، بولے ایسی کی تیسی، طلاق نہیں دوں گا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اسٹائل تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کے ساتھ چلنے کے لیے۔ ثناء اللہ صاحب دبئی سے، بیوی کو ماما یا امی کہنا کیسا ہے؟ بغیرتی ہے پرلے درجے کی بھائی صاحب، جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، کچھ اور کہہ لو یار۔ اگر امام سجدے میں ہو تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے تکبیرہ تحریمہ کہہ کر سجدے میں چلے جائیں یا پہلے قیام کرنا ہوگا؟ پہلے قیام کرنا ہوگا، بے شک چند سیکنڈ کا قیام ہو لیکن کرنا ہوگا، اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ بلال شملہ سے، میرے 2 دوست ہیں، وہ کشمیر سے کام کرنے کے لیے 8 یا 10 مہینے کے لیے شملہ آتے ہیں، ان کے بیوی بچے گھر پر ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مسافر ہیں بھائی، جہاں بیوی بچے رہتے ہیں وہی جگہ وطن کہلاتی ہے، تو اگر وہ کشمیر جاتے ہیں 8-10 دن کے لیے تو مسافر ہوں گے، سفر والی نماز پڑھیں گے۔ قبرستان کو کتنے وقت کے بعد ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب مردے کی بالکل ہی باقیات ختم ہو جائیں تو پھر قبر کو ڈھانا اور گرانا اور اس میں نیا مردہ دفنانا جائز ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ اب مردہ کتنے دنوں میں قبر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے؟ ہڈیاں تو وہ تو بہت عرصے تک رہتی ہیں، یعنی ختم سے مراد اس کا ڈھانچہ رہ جائے، ہڈیاں رہ جائیں، تو وہ اب اس میں شریعت میں کوئی ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی۔ علاقے کے لحاظ سے اور زمینوں کے لحاظ سے حضرات فقہاء کرام نے ایک تجربے کی بیس پر ایک مدت بیان کی ہے کہ عام طور پہ 10 سال میں قبرستان میں جو قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، چند ہڈیاں رہ جاتی ہیں بس۔ تو اس لیے نارملی جو نارمل زمینیں ہیں ان میں 10 سال کے بعد نیا مردہ دفنانا جائز ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں پرانے جو مردہ ہے اگر اس کی ہڈیاں وڈیاں ہوں تو اس کو سائڈ پہ لگا دیا جائے اور پھر نیا مردہ اس میں دفن کیا جا سکتا ہے۔
البتہ اگر میت کا جسم صحیح سالم نکلے، جیسے بعض اکابر بزرگان کے ایسے واقعات ہیں، بعض شہداء کے واقعات ہیں کہ جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو جسم پورا سلامت تھا، تو وہ کرامت ہے ان کی، تو پھر وہاں دوسرا مردہ دفنانا جائز نہیں ہے۔ تو نارملی 10 سال، باقی اب برفانی علاقوں میں تو 100 سال تک لاشیں قبر کے اندر سلامت رہتی ہیں، وہاں پھر دفنانا جائز نہیں ہوگا۔ تو نارمل جو عام طور پہ کراچی اور پنجاب کی زمینیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بلال شملہ سے، اچھا یہ ہو گیا۔ سوتے میں مدی نکلنے سے کیا غسل فرض ہوگا؟ دیکھو 100% یقین ہے کہ مدی ہے تو پھر غسل فرض نہیں ہوتا، غسل منی سے فرض ہوتا ہے، مدی سے نہیں ہوتا۔ ابراہیم شیخ کراچی سے، میزان بینک کا منافع حلال ہوگا یا حرام؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں۔ لوگ غلط کہتے ہیں، لوگوں کی اس بارے میں پوری تحقیق نہیں ہے۔ جن علماء نے بینکوں کے نظام کو پورا پڑھا ہے، میں نے کیونکہ پڑھا ہے اور میں گیا ہوں 1 سال تک پوری اسی کام میں تحقیق میں لگا رہا ہوں میں، تو اس لیے ہمیں اطمینان ہے اس کے جائز ہونے پر، اس لیے میزان بینک یا اسلامی بینکوں کا نفع حلال ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی سوتیلی خالہ سے شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ سوتیلی خالہ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی والدہ کی وہ باپ شریک بہن ہے تو بھی نکاح حرام ہے، اگر آپ کی والدہ کی وہ ماں شریک بہن ہے تو بھی نکاح حرام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے تو پھر جائز ہے نکاح، یعنی آپ کی والدہ کا اور آپ کی خالہ کا والد اگر ایک ہے، والدہ الگ الگ ہے تو بھی وہ سگی بہن ہی کے حکم میں ہے، یا والدہ ایک ہے والد الگ الگ ہے تو بھی سگی بہن ہی کے حکم میں ہے، دونوں صورتوں میں نکاح حرام۔ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے تو پھر جائز ہے نکاح۔ اگر اچھا عمرے میں صفا مروہ کی جگہ پر فرض یا نفل نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی، پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ جو صفا مروہ میں صحیح کر رہے ہیں ان کو رکاوٹ بنیں گے آپ اس میں۔ کیا مسلمانوں پر غیر مسلموں کو دعوت دینا فرض ہے؟ بہت سے علماء غیر مسلموں کو دعوت نہیں دیتے، تو کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ دیکھیں، دعوت دینا فرض اس معنی میں تو ہے کہ دین کی تبلیغ ہم پہ فرض ہے، لیکن تبلیغ کا طریقہ کیا ہے اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ آپ غیر مسلم کو بولیں گے اسلام میں آ جاؤ تو وہ چڑ جاتا ہے اور وہ پھر غصہ کرنے لگتا ہے، تو اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء میں کبھی بھی رواج نہیں رہا کہ ڈائریکٹ غیر مسلم کو سمجھانا شروع کر دیں تو مسلمان ہو جاؤ، یہ اسلام ہے، وہ ضد میں آ جاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک جنرلی دین کی دعوت کا کام جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کر رہے ہیں، یا مولانا کلیم صدیقی صاحب ہندوستان میں کر رہے ہیں، یا جو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے، بیچارے آج کل جیل کی سلاخوں میں، اور اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو دعوت کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ غیر مسلموں کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کام علماء پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ یہاں جامع الرشید میں بعض حضرات ایسے ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کام سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، تو بہت لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، پورے علاقے مسلمان ہو گئے ان کی دعوت پہ۔ تو ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ ہو وہی کام کر رہا ہے، تو بہت سے لوگ چھپ کے بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو کر رہے ہیں سب اپنی اپنی ذمہ داری، تو کام سب نے کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے اس میں ہر ایک کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کی رائے۔ ہاں، ڈائریکٹ غیر مسلم کو آپ دعوت دیں گے تم مسلمان ہو جاؤ تم یہ، تو وہ پھر چڑ جاتے ہیں اس سے اسلام کی تبلیغ کے بجائے وہ اسلام سے دور ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ رہا ہو اسلام کے بارے میں، پھر لازمی بتائیں، پھر اگر نہیں بتائیں گے تو پھر وہ حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے چھپا لی تو الجم بلجام من النار، اللہ آخرت میں اس کو آگ کی لگام دیں گے، آگ کی لگام، تو اس نے حق کو چھپایا کیوں؟ میں نے پہلے امتحانوں میں چیٹنگ کی تھی، اب مجھے سمجھ آ گئی، کیا اب میری توبہ قبول ہوگی؟ چلو دیر آئے درست ہے، توبہ تو بہرحال ہر وقت قبول ہے، توبہ اللہ قبول کرتا ہے، میں تو کرتا نہیں ہوں، تو اس لیے میں تو اللہ کا حکم بیان کروں گا، بھائی اللہ نے کہا ہے کہ دیر آؤ درست آؤ، دیر سے بھی آئے تو بس درست ہی آئے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے بھائی۔ لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں پہلے نقل کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، اور میں یہ برائی کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ حماقت ہے۔ کیا پتہ توبہ کی توفیق نہ ملے بعد میں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جو گناہ کی نیت سے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے اپنے آپ کو چھری سے کاٹے اور کہے میں بعد میں زخم کا مرہم لگا کے علاج کر لوں گا۔ تو زخم ہو جائے تو علاج کیا جاتا ہے، علاج کی نیت سے کبھی اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا جاتا۔ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے نہ پڑھا کریں آنکھیں بند کر کے۔ آج کل مولانا لوگ جو بال جھڑنے، موٹاپے اور قد لمبا کرنے کے وظیفے بتاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، صحیح ہیں وہی ہوتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کی، بس بتا رہے ہوتے ہیں ایسی۔ میرا حادثہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے مجھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو میں سجدہ تلاوت کیسے کروں؟ سجدہ تلاوت تو بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے ضروری نہیں ہے، بیٹھ کے کر لیں، اگر زمین پہ سر رکھنا ممکن نہیں ہے اشارے سے کر لیں۔ صرف محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد نام تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کا نام صرف محمد تھا، بہت سارے علماء گزرے جن کا نام صرف محمد، میرے اپنے بیٹے کا نام صرف محمد ہے، تو صرف محمد نام رکھنا بہت اچھی بات ہے، آگے ابن کر کے لگا دیں ابا کا نام۔ حارث صاحب فیصل آباد سے، میں نے خودکشی کی کوشش کی لیکن میں بچ گیا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ بہت خوش قسمت آدمی ہو جو اللہ نے آپ کو توبہ کی مہلت دے دی۔ گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ اپنے آپ کو آپ نے جہنم میں گرا دیا تھا، کیونکہ خودکشی ایک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ توبہ تو زندگی میں قبول ہوتی ہے، خودکشی کرنے والا تو گناہ کر کے مار رہا ہے، اپنے لیے توبہ کا دروازہ ہی بند کر رہا ہے، اس لیے تو بہت بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر ہے۔
تو اس لیے خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے نا تو اس کو تو اللہ کی رحمت پہ 100 سجدے کرنے چاہیے, 100 رکعت نماز اور روزے رکھنے چاہیے شکرانے کے کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کی مہلت دے دی. اگر میں اسی طرح مر جاتا تو حرام موت مرتا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا میرے لیے, اس لیے کہ توبہ تو زندگی میں قبول ہے نا, موت کے بعد تھوڑی توبہ قبول ہے. تو یہ تو گناہ ہی ایسا ہے جو موت کی شکل میں ہے. تو اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور توبہ کرو, سچی توبہ کرو, دل سے گڑگڑا کے رو اللہ کے سامنے کہ میں نے کیا حماقت کی تھی. کوئی نیکی کام آ گئی ہوگی آپ کی کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا. انجم صاحب ممبئی سے, بچے کے عقیقے میں دوست اور رشتہ دار بچے کو پیسے دیتے ہیں اور تحائف بھی دیتے ہیں, کیا یہ ناجائز ہے یا نہیں؟ کیا عقیقے میں دعوت کے بجائے گوشت بانٹ سکتے ہیں؟ کیا عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنے ہوں گے جیسے قربانی کے کرنے ہوتے ہیں؟ قربانی کے بھی 3 حصے لازم نہیں ہے, بہتر ہے, اور عقیقے کے بھی 3 حصے لازم نہیں ہے. کر دیں اچھی بات ہے, نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے. دعوت میں سب رشتہ داروں کو ہی کھلاتے, کھلانا ہی ہوتا ہے, وہ کھانا ہے کھلانا ہے, تو ہر طرح سے جائز ہے. باقی جو بچوں کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تو وہ تحفے تحائف لینا جائز ہے, بچوں کے لیے ہیں تو لے لیں, اس میں کیا ہے, بچوں کو کھلا دیں پلا دیں. پیسے جو دیے ہیں وہ اب بچے کے ہاتھ میں اگر پکڑائیں گے آپ کو ڈر ہے کہ بچہ بگڑ جائے گا اس سے, تو پھر وہ ماں باپ لے کے رکھ لیں اور گن لیں کتنے پیسے ہیں, تو نیت یہ کر لیں کہ ہم نے بچے پہ اتنے ہی پیسے خرچ کرنے ہیں, تو کرتے ہی ہیں ماں باپ خرچ, تو نیت یہ کر لیں ان پیسوں میں سے خرچ کریں گے. زیادہ بڑی اماؤنٹ آئی ہے تو پھر بچوں کے لیے کوئی گولڈ لے کے رکھ لیں کہ بڑے ہوں گے تو کام آئیں گے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک عورت نے شوہر سے پیسے چھپا کر کسی رشتہ دار کو دیے ہوئے تھے, ماشاء اللہ پینٹ سے نکالے ہوں گے. اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اب وہ پیسے واپس کرنا چاہتی ہے, تو وہ پیسے اس کی اولاد کو دے یا شوہر کے نام سے صدقہ کر دے؟ کتنا بڑا جرم ہے دیکھو. بہرحال اب وہ پیسے شوہر کی وراثت میں جاری ہوں گے, اپنا حصہ اس میں سے رکھ لے, 8واں حصہ, باقی پیسے بیٹے بیٹیوں میں وراثت کے حساب سے تقسیم کر دے. شوہر کے والدین اگر زندہ ہیں تو 6واں حصہ ان کو بھی جائے گا. تو کسی بھی عالم مفتی سے پوچھ لے وراثت کے وارثوں کی تفصیل بتا کر, تو ان پیسوں کو وراثت کے حساب سے ڈیوائڈ کر دے. اپنا حصہ جو 12.5% بنتا ہے وہ ان پیسوں میں سے رکھ لے, اور توبہ استغفار بھی کرے جو حرکت کی ہے, اور وصیت کر دے اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا بہو سے اپنی پینٹیں چھپا کے رکھنا, اور جب پینٹ لٹکاؤ تو بٹوا نکال کے اپنے ساتھ رکھنا, کیونکہ اسی وجہ سے تمہارے ابا کے پیسے بھی غائب ہوا کرتے تھے, تو تمہارے پیسے بھی غائب ہونے کا پورا خطرہ ہے. صبا صاحبہ ممبئی سے, ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو چور سے چوری کا تانبا خریدتے ہیں, ماشاءاللہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں دنیا میں, پھر دوسرے شہر میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں. کیا ہم ان سے تحفے لے سکتے ہیں, ان کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ محترمہ صبا صاحبہ, اگر ان کا صرف یہی کام ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حلال انکم ہے ہی نہیں, تو پھر آپ ان کے تحفے قبول نہیں کر سکتے, کیونکہ حرام کما رہے ہیں. چوری کا مال بیچنا جائز نہیں ہے, اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا. اور تحفہ اگر قبول کر بھی لیا آپ نے تو جتنے کا تحفہ ہے اتنی قیمت صدقہ کریں. ان کو بتا بھی دیں کہ ہم تحفہ قبول کر رہے ہیں, لیکن آپ کے جو بھی تحفے آتے ہیں اس کی پیسے صدقہ کریں گے, کیونکہ جو حرام مال ہوتا ہے وہ مال صدقہ کیا جائے گا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے ثواب کی نیت کے بغیر. تنویر صاحب جموں کشمیر سے, مجھے خواب میں جن ڈراتے ہیں, میں کیا کروں؟ آپ معدے کا علاج کرائیں. اکثر و بیشتر رات کو جن کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. 2 کام کر لیں آپ, انشاءاللہ یہ ڈراؤنے خواب ختم ہو جائیں گے. رات کو جلدی کھانا کھائیں, ہلکا کھانا کھائیں, پیٹ میں گیس نہ ہونے دیں, اور چت نہ لیٹیں, کروٹ کے بل سوئیں. اگر آپ لاشعوری طور پر چت ہو جاتے ہیں, ایسے سیدھے ہو جاتے ہیں بالکل, تو ایسا کریں کوئی پوٹلا باندھ لیں کمر پہ, تاکہ کمر سیدھی نہ ہو سکے, کروٹ کے بل ہی رہیں. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آدھے چڑیل, آدھے بھوت, آدھے جنات بھاگ جائیں گے, 2-4 رہ جائیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ جب ٹینشن آپ کی ختم ہوگی, نیند پوری ہوگی, تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور اگر آپ کسی عامل کے پاس چلے گئے تو سمجھو 3 چڑیل بھوت قیامت تک کے لیے آپ کی نسلوں پہ مسلط ہو گئے. اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے, پھر وہ شوہر, مجھے عاملوں کے خلاف بولتے ہوئے اتنا میرا خون بڑھ جاتا ہے, مجھے اس لیے خون بڑھتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ میرے خلاف کوئی جن چڑیل بھوت نہیں بھیجتے بیچارے, اتنا میں ان کے خلاف بولتا ہوں. تو اس سے ان کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ان کی. جو آدمی تمہارے خلاف اتنا چیخ رہا ہے, اتنا چلا رہا ہے, جن چڑیل بھوتوں کے بول رہا ہے, تمہارا کچھ بھی نہیں ہو, تم تو خود چڑیل بھوت جو ہے نا تمہاری وجہ سے آتے ہیں لوگوں کے اوپر, تو اتنا کھلے عام بول رہا ہوں, تو یار ایک چڑیل بھیج دو ہمارے پاس بھی, کوئی جن بھوت بھیج دو ہمارے پاس بھی. ان ٹچوں میں طاقت ہی نہیں ہے, ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے, اس لیے مجھے مزہ آتا ہے ان کے خلاف بولتے ہوئے, کہ تاکہ میرا دعویٰ ثابت ہوتا ہے, لوگوں میں کانفیڈنس پیدا ہو کہ یار ایک اکیلا آدمی اتنا کھل کے بول رہا ہے ان کے خلاف, ٹچوں کے خلاف, اس کا مطلب واقعی ان میں دم نہیں ہے. تو لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے, بن رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ, بنتے رہو, زندگیاں برباد کرو اپنی فضول لوگوں کے آگے. اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے, ویسے ہوتا نہیں ہے اکثر, اچھا شوہر کا انتقال ہو جائے پھر ٹھیک ہوا ہے, میں سمجھتا تھا بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا, بالکل ٹھیک ہوا ہے. اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے, پھر وہ پہلے شوہر کے لیے دعا کرے اور اس کے آنسو نکل آئیں, تو کیا وہ عورت گنہگار ہوگی؟ نہیں, گنہگار تو نہیں ہوگی, لیکن یہ دوسرے میاں کو پتہ چلا نا تو وہ چھوڑے گا نہیں. اگر اس میں غیرت ہوگی وہ بولے گا بس کرو, آنسو مت. اگر آپ رو رہی ہو پہلے میاں کو یاد کر کے دعاؤں میں, اللہ مغفرت کر دے, اور دوسرے کو پتہ چل گیا آنسو نکلے ہوئے ہیں, وہ آ کے پوچھا بیگم آج تک تو آپ کو کبھی روتے ہوئے, اتنا تو جنازے پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آج میں نے دعا پہ روتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو, اور آپ کہیں میں پہلے شوہر کی دعاؤں میں رو رہی ہوں, تو آپ سوچو آپ اس کے کیا جذبات ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے شوہر دوسری بیوی کے لیے دعا کرتے ہوئے رو رہا ہو اور اس دوران پہلی بیوی آ جائے, اور آپ شوہر کہے کہ میری دوسری وائف بہت بیمار ہے اس کے لیے میں رو رہا ہوں, تو پہلی چھوڑے گی کیا شوہر کو, بولے گی رونا ہے ادھر ہی جا کے رویا کر, بھائی میرے سامنے کیوں رو رہا ہے. تو یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے
جب آپ کی دوبارہ شادی ہو جائے تو پہلے شوہر کو بھول جائیں، کیونکہ آخرت میں دوسرا والا ہی ملے گا اب آپ کو، پہلا والا نہیں ملے گا. جو آخری شوہر ہوتا ہے وہی ملتا ہے جنت میں. تو جب ہمیشہ کے لیے اسی سے تعلق بحال رکھیں. ہاں غیر اختیاری طور پر یاد آ جائے، آنسو نکل آئے، تو غیر اختیاری چیزوں پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس میں آنسوؤں کو بھی چھپانا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو شوہر کو بتائیں کہ میں سچ بولنے کی عادی ہوں، سچ بھی بولوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی، اور پھر میں سچ بول رہی ہوں کہ میرے آنسو شوہر کو یاد کر کے. یہ غلط ہو جائے گا. غیر اختیاری طور پر رونا آ جائے ٹھیک ہے، لیکن اب دعاؤں میں یاد نہ کریں اس کو، بھول جائیں اس کو. نئے شوہر سے اپنا تعلق بحال کریں. شریعت کا یہی حکم ہے. جو آپ کا میاں حاضر سروس میاں ہے اس کو فوکس کریں آپ، ریٹائر میاں کو بھول جائیں. میں نے کسی کو 5,000 روپے ادھار دیے اور واپس 6,000 لیے، کیا اس طرح سے پیسے کمانا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی صاحب. کس بات پہ لے رہے ہو آپ 6,000؟ اگر یہ پہلے سے معاہدہ تھا کہ 5,000 دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ 6,000 لوں گا، یا عرف تھا کسی سوسائٹی میں، تو یہ سود ہے. اور اگر جس کو آپ نے ادھار دیا اس نے ویسے ہی اپنی خوشی سے آپ کو 1,000 روپے زیادہ دے دیے تو جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھار واپس کرتے تھے عام طور پر کچھ بڑھا کے دیا کرتے تھے، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. راشد صاحب کہتے ہیں میں شہر سے 10-20 کلومیٹر دور کام پر جاتا ہوں تو مجھے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، کیا میں بغیر اذان کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں اذان دوں گا تو ٹھیکیدار بھی ناراض ہو سکتا ہے. سنت موقدہ تو یہی ہے کہ فرض نماز جب آپ شہر سے باہر پڑھیں، جہاں قریب میں اذان نہیں ہوئی ہے کہیں بھی، تو پھر آپ اذان بھی دیں تو، اور اذان دے کے فرض نماز پڑھیں. آپ ٹھیکیدار ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، کیا اس میں. باقی جاب جانے کا خطرہ ہو، بہت زیادہ مسئلہ ہو تو پھر چھوڑی جا سکتی ہے، مجبوری ہے. پھر میں 19 سال کا ہوں، میرے بچپن سے لے کر اب تک میرے ماں باپ لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ پیدا کیسے ہوئے بھائی؟ خیر، ایک دفعہ طلاق بھی ہوئی ہے، اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو گیا، لیکن اب بھی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. مجھے کبھی خودکشی کے خیال آتے ہیں، کبھی گھر سے بھاگنے کے خیال آتے ہیں. میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کریں آپ، لڑنے دیں ان کو. اب وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. 19 سال سے جو لڑ رہے ہوں اب کہاں سے ٹھیک ہوں گے میرے بھائی؟ آپ کیا کریں، آپ 19 سال کے ہیں، آپ اپنی جاب تلاش کریں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں آپ، اور شادی کے بعد پھر آپ الگ رہیں اور ماں باپ کا خیال کریں. دونوں لڑ رہے ہیں، آپ نے دونوں کا خیال کرنا ہے، ابا کا بھی اماں کا بھی. تو اب آپ اپنی جاب اور شادی کی فکر میں لگ جائیں تاکہ آپ سیپریٹ ہو جائیں. سیپریٹ ہو جائیں گے تو آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، ان کی ٹینشن وہ پھر وہ جانے، وہ پھر علماء سے رابطہ کریں کہ بھائی ہم کیسے. ماں باپ جب لڑتے ہیں بچے بیچارے تماشا ہی دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. بچوں کو کسی کی بھی مخالفت ٹھیک نہیں ہے. بچے دونوں سے محبت کریں، دونوں کے حقوق ادا کریں. اور بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو الگ رہیں ماں باپ سے. پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے چاہیے، اور ماں باپ کی گود میں نہیں چڑھ کے بیٹھے رہنا چاہیے. جب تک الگ نہیں ہوں گے، رہیں گے نہیں، اسٹیبل نہیں ہوں گے آپ. جو بچے ماں باپ کی گودوں میں رہتے ہیں نا، بس وہ ساری زندگی کسی کام کے نہیں رہتے. ہاں، ماں باپ کو نہیں چھوڑنا. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے آپ نے، ان کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنا ہے کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میرے ماں باپ خوش رہیں. تو قریب میں ہی کوئی گھر لے کے رہیں وہاں پہ، تو اس طرح سے کر لیں. میرے پاس تو فی الحال یہی سوٹیبل حل ہے. محمد صاحب انڈیا سے، کیا ایک امام 2 دفعہ جماعت کرا سکتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ فرض کی نیت کر کے نماز پڑھائے اور دوسری دفعہ نفل کی نیت کر لے اور مقتدی اس کے پیچھے فرض کی نیت کر لے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا غالباً جابر بن عبداللہ، وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر جا کے گاؤں میں اپنے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے اپنے علاقے میں. تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ دیکھو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض ہے، اور پھر وہی نماز جا کے دوبارہ بھی پڑھا رہے ہیں. اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ مروی ہے صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو 2 دفعہ پڑھنے سے منع کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہو سکتی ہے پہلی حدیث کے لیے کہ آپ نے خود منع کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ نفل کی نیت سے پڑھتے ہیں. تو اس لیے اگر پہلی نماز کسی نے نفل کی نیت سے پڑھی ہے تو پھر تو وہ فرض پڑھا سکتا ہے، اور اگر پہلی نماز اس نے فرض پڑھ لی ہے تو اب وہ اس کے پیچھے فرض نماز جائز نہیں. ہاں، نفل پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے. عبد المنان سعودی عرب سے، اگر رخصتی سے پہلے نکاح کے بعد لڑکے کا انتقال ہو جائے تو لڑکی کو عدت گزارنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، رخصتی سے پہلے لڑکے کا یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارنی ہے. لڑکی کو مہر بھی پورا ملے گا اور شوہر کی وراثت بھی ملے گی 1/4، کیونکہ اولاد نہیں ہے نا شوہر کے. اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 حصہ وراثت کا بھی ملے گا. سارے احکام نکاح کے جاری ہوں گے. میرے بیٹے بہت نافرمان ہے، میں شوگر اور جگر کا مریض ہوں، ہسپتال میں علاج چل رہا ہے، لیکن وہ پوچھنے بھی نہیں آتے اور کبھی حال تک نہیں پوچھتے. میرا ایک مکان ہے جس پر ان کی نظر ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ ان کو جائیداد میں سے کچھ دینے کا، مگر پوتوں کا خیال آتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی بہت زیادہ نافرمان ہے اور پوچھتے ہی نہیں ہیں تو پوتوں کا خیال آتا ہے، تو پوتوں کو دے دیں جائیداد، ابھی زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں ان کو. تو جو اولاد بہت زیادہ نالائق ہو اس کو زندگی میں محروم کیا جا سکتا ہے. وصیت نہیں کی جا سکتی کہ میرے مرنے کے بعد ان کو وراثت نہ ملے، یہ وصیت کا لدن ہے. تو زندگی میں ہی کسی کو دے دیں، ہینڈ اوور کر دیں، کیونکہ آج کل یہ نالائق اولادوں کے کیسز بہت آ رہے ہیں. تو اس سے کمبخت اولادیں جو بیماری میں بھی باپ کو نہ پوچھیں، میرا تو دل نہیں چاہتا کہ بے غیرتوں کو وراثت دی جائے. جس لڑکی کو ہم پسند کرتے ہیں کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو پسند کیسے کر رہے ہو جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے بھائی صاحب. بہرحال دیکھ لیں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں. ایک گواہ کی حدیث میں ترغیب ہے، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لو. ایک گواہ کی موجودگی میں تجدید نکاح ہو جاتا ہے، جبکہ گواہ لڑکی کا باپ ہو. اگر لڑکی خود موجود ہو تو پھر تو ایک گواہ ہو اور لڑکی کا باپ ہو تو وہ باپ گواہی کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا نکاح ہو جائے گا. اگر لڑکی خود موجود ہی نہیں ہے تو پھر ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا. اچھا بھائی،
حافظ ارقم ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، یہ حدیث صنعت کے لحاظ سے کیسی ہے؟ یہ موضوع من گھڑت حدیث ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ حدیث کا مفہوم ٹھیک ہے کہ علم جہاں سے بھی ملے حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا بھر میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں میں غیر مسلموں کے علوم سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس پر میں کئی بار بیان بھی کر چکا ہوں، حدیثیں بھی بیان میں پیش کر چکا ہوں کہ میڈیکل سائنس سے متعلق کچھ باتیں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فارس کا حوالہ دیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، تو غیر مسلم سے علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جنگی قیدیوں کو چھوڑا گیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ تم میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کو بھی لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ تو حدیث کا مفہوم ٹھیک ہے کہ علم کہیں سے بھی ملے لے لو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان الفاظ کے ساتھ حدیث ثابت نہیں ہے۔ آپ کا بیان سن کر میرے دوست نے دوسری شادی کر لی، اب گھر والوں کو پتہ چلا ہے تو لڑائی ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ یہی ہوتا ہے، گھر والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے میرا پورا بیان نہیں سنا، میں جس بیان میں بھی یہ کہا ہے کہ دوسری شادی کرنی چاہیے، اس بیان میں نے یہ بھی بتایا کہ جب کریں گے تو لڑائی ہوگی۔ تو اب لڑائی کا کیا حل ہے؟ لڑائی کا حل بہترین یہ ہے کہ ٹائم کسی طرح گزاریں۔ بہت سے مسائل کا حل ٹائم گزارنا ہوتا ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹائم گزاریں، کوئی جذبات میں کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کریں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا حالات کافی حد تک انشاءاللہ نارمل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی کی اچانک موت ہو جائے نا گھر میں، تو 3 دن تک تو کیسا رونا پیٹنا ہوتا ہے نا، لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی کو صبر آئے گا۔ 3 دن کے بعد تھوڑا جھاگ بیٹھنا شروع ہوتی ہے، تھوڑا جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 6 مہینے سال کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں حالات، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس گھر میں کبھی کوئی جنازہ بھی ہوا ہے۔ ایسے شادیانے ہو رہے ہوتے ہیں اس گھر میں۔ تو ایسے ہی شادی میں بھی بیوی کو غم ہوتا ہے، سسرال والوں کو 3 دن تک بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں 6 مہینے تک، وہ آفٹر شاکس کے بعد پھر ہلکے ہلکے جھٹکے سال تک آتے رہتے ہیں، اور پھر باقی ہلکے پھلکے جھٹکے جاپان کی طرح وہ تو پوری زندگی ہی آتے رہتے ہیں، وہ تو دوسری شادی جب بھی ہوگی کچھ نہ کچھ جھٹکے تو قیامت تک آتے ہی رہیں گے۔